بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مولانا صدیق اکبر۔ جسم کا کوئی ایسا عضو جس پر پانی پہنچانا وضو میں ضروری ہے، مثلا ہاتھ ہے، پیر ہے یا چہرے کی کوئی جگہ ہے، وہاں پر کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں پر پانی لگایا نہیں جا سکتا، پانی لگانے سے نقصان ہوتا ہے، تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ بقایا ارد گرد والی جگہ کو دھوئیں اور اس زخم والے یا پھوڑے، پھنسی یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جہاں پر بندہ پانی نہیں لگا سکتا، نقصان دیتا ہے، تو پھر اس جگہ پر ہاتھ گیلا کر کے مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مسح کرنے سے بھی نقصان ہوتا ہے تو پھر شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ آپ اس علاقے کو، اس جگہ کو جہاں پر زخم وغیرہ ہے، اس کو بالکل کچھ بھی نہ لگائیں، بالکل چھوڑ دیں اور اس کے ارد گرد والی جگہ کو دھو لیں۔ اسی طرح اگر زخم پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور اس پٹی کو کھولنا اور پھر زخم پر مسح کرنا یہ بڑا مشکل ہے، دقت کا کام ہے، لیکن اگر ایسی پٹی ہے جس کو کھولا جا سکتا ہے تو پھر زخم پر مسح کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کھولنے میں مشقت ہوتی ہے یا کھولنے میں زخم کو نقصان ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں پٹی کے اوپر بھی بندہ مسح کر سکتا ہے۔ پھر پٹی چونکہ صرف زخم پر نہیں باندھی جاتی بلکہ پٹی جو ہے وہ زخم پر اور ارد گرد کی جگہ پہ بھی بندھی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر پٹی کے نیچے زخم ہو یا نہ ہو، مکمل پٹی پر مسح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح پیر میں کوئی چوٹ لگی ہے، ہڈی میں فریکچر آ گیا ہے یا ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور ڈاکٹر نے پیر پر جو ہے وہ پٹا باندھا ہے، یا اسی طرح بازو پر جو ہے وہ کوئی پٹا بندھا ہوا ہے اور اس کو اتارنا بڑا مشکل کام ہے، اس کو اتار نہیں سکتے، تو اس پورے پٹے پر مسح کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر ایسی چیز ہے جس طرح جو ہے وہ نی سپورٹ نما کوئی چیز ہے، جس کو ہم جو ہے وہ کونی کا جراب بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، یا نی سپورٹ ہے اور ایلبو سپورٹ ہے، یہ جو اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جن کو اتارنا بڑا آسان ہے، تو ان کو جو ہے وہ اتار کر جو ہے وہ وضو کے اندر دھونا ضروری ہے اس جگہ کو، کونی کو، اور گھٹنے کو تو دھونا ضروری نہیں ہے کیونکہ گھٹنا وضو میں دھویا ہی نہیں جاتا۔ ہاں، البتہ اگر غسل واجب ہوا ہے اور اس کے پیر پر پٹا وغیرہ بندھا ہوا ہے تو غسل میں بھی یہ جائز ہے کہ بقایا جسم کو دھویا جائے اور اس پٹے کو یا اس پٹی پر مسح کیا جائے۔ اگر وہ پٹی کھل کر گر جاتی ہے اور زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا، ٹانگ ابھی تک ٹھیک ہے، ہڈی ابھی تک جڑی نہیں اور کھل کے گر گئی، اب واپس اسی پٹی کو پہن لے یا ڈاکٹر نیا پٹا بھی کر لے اور اس کا پہلے مکمل وضو تھا، اب نئی پٹی جب اس کے پیر پر چڑھی ہے یا اس کے بازو پہ چڑھی ہے تو پھر دوبارہ مسح کو دہرانا ضروری نہیں، وہی پٹی لگے یا نئی پٹی لگے، مسح کو دہرانا ضروری نہیں، وہ پرانا مسح باقی رہے گا۔ لیکن اگر پٹی گری ہے یا پٹا جو ہے وہ کھل گیا ہے اور نیچے کا زخم صحیح ہو گیا ہے یا جو ہے ٹانگ جڑ گئی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اب جو ہے اس جگہ کو دھونا ضروری ہے، اب وہ پرانا مسح باقی نہیں رہے گا، بلکہ چونکہ اب دھونا ضروری ہے تو لہذا اس علاقے کو دھو لے، پورا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، اسی جگہ پر جہاں پر پٹا یا پٹی بندھی ہوئی تھی اس کو دوبارہ دھونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔